حضرات یہ پروگرام ایس ایس رام نگر یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ حضرات کی خدمت میں نشر کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسفينا نبينا الكريم وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منبر نور پر جلوہ بار ہمارے سروں کی زینت باوقار علماء کرام، حاضرین اور پردے کی آڑ سے ہمیں سن رہی ہماری خواتین، ہماری ماں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی بار ایسا کیا کہ آپ نے کمپٹیشن کروایا، اور کبھی گھڑ سواری کا، کبھی تیر اندازی کا، کبھی ریس کا دوڑایا بچوں کو۔ اس میں پھر جو لوگ پاس ہوئے، جو لوگ کامیاب ہوئے اور جنہوں نے ایک دو نمبر سے وہ جیت حاصل کی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ ایسے لوگوں کو انعامات دیا کرتے تھے۔ میں نے پڑھا ہے کتابوں میں حضرت امام حسن اور امام حسین کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ کشتیاں کرا کرتے تھے، لڑا کرتے تھے، کشتی کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے اور دونوں کو موٹیویٹ کرتے تھے، اور پھر جو جیتا کرتا تھا اسے آپ انعام بھی دیا کرتے تھے، اس کو اس وقت زیادہ پیار کرتے تھے اور ایسا موٹیویٹ کرتے تاکہ بچے میں اور جذبہ پیدا ہو۔ تو آج جو سب سے اچھا کام ہوا ہے، غلام کبریہ صاحب اب بڑا آپ کو سلامت رکھے، واقعی بڑا اچھا کام کیا ہے، بہت اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے بچوں کو تیار کیا ہے۔ جب یہ بچے یہاں پر پڑے تھے، مجھے اپنے 4 سال پہلے کا واقعہ یاد آ رہا تھا کہ میں بھی کبھی 4-5 سال پہلے ایسے جب مجھے بیان کرنا ہوتا تھا تو میرے بھی ہاتھ کانپتے تھے اور پیر کانپتے تھے، اور میں اپنے ڈائری لیے رہتا تھا کہ مجھے کیا بولنا ہے، میں برابر اس کو دیکھتا تھا۔ تو خیر بچوں نے جو چیز میں نے 21-22 سال کی عمر میں کی، انہوں نے بھی 7-8 اور 10-12 سال کی عمر سے کرنا شروع کر دیا۔ یہ بڑی بات ہے، اور جب یہ ہماری عمر تک پہنچیں گے کہ بہت اچھا کر سکتے ہیں، سب کے اندر بڑی قابلیت ہے، بڑا اچھا سب لوگوں نے کیا ہے، اللہ سب کو سلامت رکھے، بڑا اچھا کیا ماشاءاللہ بچوں نے۔ انعامات آپ سب کے لیے انعامات بھی آئے ہیں، اور اس میں حضرت کا کہنا یہ ہے کہ کچھ جنہوں نے بہت اچھا پڑھا ہے ان کو زیادہ بڑا انعام دیں گے، ظاہر ہے جو بڑا ہوتا ہے۔ تو آصف صاحب نے پڑھا، ارباز صاحب نے پڑھا، ارمان صاحب نے، فرمان صاحب نے، سب دونوں بڑے اچھے بہت محنت کی، اور سب لوگ امید لگا رہے تھے کہ پہلے نمبر پہ تو ہم ہی آئیں گے۔ اب لیکن مسئلہ ہے کہ نمبر تو ایک ہی ہے، پہلا تو ایک ہی ہے، کوئی ایک ہی آ سکتا ہے، کینڈیڈیٹ کئی سارے تھے۔ تو اس میں سے جو فرمان صاحب ہیں وہ ماشاءاللہ ایک نمبر پر ہے۔ فرمان کون ہے بھائی؟ کھڑے ہو جائیں۔ فرمان ہے؟ ہائے ماشاءاللہ، تشریف لائیے، حضرت کے ہاتھوں سے ان کو انعام لے ماشاءاللہ۔ اور انس میاں نے بہت اچھی قرأت کی ماشاءاللہ، چھوٹی سی میں بڑا اچھا کلام پڑھا، سورہ والضحیٰ کی تلاوت کی۔ ایک بچہ تھا، چھوٹا سا تھا، بڑا چھوٹا سا تھا، اسٹیج پر بیٹھ کر مسکرانا یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ یہ مجھے 4 سالوں کے بعد آیا ہے، سامنے پبلک ہو رہا، آپ مسکرا رہے ہیں، یہ بڑا کمال ہے۔ تو چھوٹا سا بچہ تھا، کہاں گیا؟ سو گیا، مسئلہ ہو گیا۔ اس نے بھی بڑا اچھا پڑھا، اور پیچھے اس کو یہ کہہ رہا تھا، اس نے تو ماحول بنا دیا، ایک دم مزہ نے کر دیا، بڑی اچھی بات ہے۔ تو انس صاحب تھے، انہوں نے بہت اچھی قرآن پاک کی تلاوت کی، ان کو بھی حضرت کی جانب سے بہت بہت مبارک۔ آجائیے بیٹا، ایک ایک کر کے سب لوگ آجائیں، باری باری سب لوگ آ جاؤ۔ یہ بہت اچھا پڑھے تو ان کا ایک مصرع گبڑا گیا، اس سے نمبر بھی گبڑ ہو گئے۔ ارے ماشاءاللہ کیا بات ہے، دیکھیے
بہت اچھا پڑھا اور جو بچے ہیں صبح کے لے لیں گے. بالکل بالکل ان کے نام سے رہے گا. یہ انعام ہے بیٹا, انعام کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے زندگی میں, اور انعام کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا. جو پہلے نمبر پر آئے ہیں اور جو نہیں آ پائے, ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس کا مائک ذرا سیٹ کروا دیئے, بڑا قریب آ رہا ہے تو ایسا کر دو بھئیہ, پیچھے کر لیں, کرسی اور پیچھے کر لیں. ہاں اگر آپ ایک نمبر پر نہیں آئے, پہلے نمبر پر نہیں, اس کا مطلب ختم ہوئی. اس کا مطلب بس اتنا سا ہے کہ آپ نے تھوڑی سی کمی کی ہے. بس اگلی بار جب آپ آئیں گے تو بہت اچھے تیاری کے ساتھ آئیں گے اور ایک نمبر پر آئیں گے انشاءاللہ. بہت اچھا, اللہ سب کو برکت دے, اور جتنے بھی بچوں کے ماں باپ ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے, اور سب سے بڑھ کر ہمارے امام صاحب کو اللہ سلامت رکھے. ایسے لوگ بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں, بڑی تھوڑی بہت دنیا ہم نے بھی دیکھی ہے. ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں جو آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے سوچتے ہیں. ویسے تو ہر کوئی امام ہو جاتا ہے اور کوئی تقریر کرنے والا ہوتا ہے, لیکن کوئی ایک نسل بنا رہا ہے, ایک نسل کی تیاری کرا رہا ہے, یہ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ اگر ہیں تو ان کو جانے نہ دیں ہاتھ سے. یہ لوگ بڑے قیمتی لوگ ہیں. یہ نایاب نہیں تو کامیاب ضرور لوگ ہیں, نایاب نہیں تو کامیاب ضرور ہیں. ایسے لوگوں کو, بچوں کو سنبھال رہے ہیں اور ان کے اندر حوصلہ دے رہے ہیں. ہم لوگ بھی آج بول پا رہے ہیں اس لئے کہ حضرت نے حوصلہ دیا تھا. بالکل, ہم لوگوں کو انعامات دیے تھے بچپن میں, تو وہ پاپا کے ہم لوگ بھی حوصلہ ملتا گیا اور آج ہم یہاں پر پہنچ گئے. یہ بچے بھی انشاءاللہ آگے جائیں گے. اللہ سب لوگوں کو سلامت رکھے. یہ جو مہر میں ہے حرارتیں, یہ جو مہر کہتے ہیں چاند کو اور حرارت کہتے ہیں ہیٹ کو, گرمی کو, یہ جو مہر میں ہے حرارتیں, یہ تیرا ظہور جلال ہے. جلال کہتے ہیں غصے کو, ظہور مطلب جو دکھتا ہے. یہ جو مہر میں ہے حرارتیں, یہ تیرا ظہور جلال ہے. یہ جو کہکشاں میں ہے روشنی, یہ تیرا غبار جمال ہے. یہ جو کہکشاں میں ہے روشنی, یہ تیرا غبار جمال ہے. اور وہاں فاصلوں کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی نہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہاں فاصلوں کی زیادتی, فاصلہ کہتے ہیں دوری کو, وہاں فاصلوں کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی نہیں. وہاں فاصلوں کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی نہیں. کوئی دور رہ کے اویس ہے, کوئی پاس رہ کے بلال ہے. بے شک بے شک, کیا بات. کوئی دور رہ کے اویس ہے, کوئی پاس رہ کے بلال ہے. اور ذرا سدرہ والے سے پوچھنا, ذرا سدرہ والے سے پوچھنا, یہ مقام مصطفی ہے کیا. بے شک, ذرا سدرہ والے سے پوچھنا. حضرت آدم, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب کافروں نے آگ میں ڈالنا چاہا اور آپ کو ڈال دیا گیا اور آپ بالکل آگ میں پہنچنے ہی والے تھے, بالکل اب پہنچنے والے آگ میں, حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں جناب والا اگر آپ کو کچھ کہنا ہے آپ مجھ سے کہہ دیں, میں اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا. آپ آگ میں جانے والے ہیں, ظاہر اس وقت انسان کی سب سے بڑی تمنا یہی ہوگی کہ مجھے بچا لیا جائے. تو جبریل آتے ہیں اور کہتے ہیں اگر آپ کو کچھ بھی کہنا ہے, کوئی دعا کرنی ہے, کوئی طلب ہے, تو آپ مجھ سے کہیں, میں اللہ سے کہہ دوں گا. آپ مجھ سے کہیں, میں اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا. اگر آپ کو کوئی حاجت ہے, اگر آپ کو کچھ کہنا ہے, آپ مجھ سے کہہ لیں, میں اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا. میں یہ 2-3 بار ریپیٹ اس لئے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد آ جائے, یاد رہے بات, کیونکہ آگے یاد رکھنی ہے. اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو آپ مجھ سے کہیں, میں اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا. حضرت ابراہیم کہتے ہیں نہیں, مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میرا رب جانتا ہے میں کس حال میں ہوں. اور پھر حضرت ابراہیم آگ میں جیسے پہنچنے والے ہوتے ہیں, اس سے پہلے کہ آپ آگ میں پہنچے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ آگ گلزار بن جاتی ہے, پھول پتیوں میں بدل جاتی ہے. عزیز ساتھیوں, وقت ہوا, یہ بات گئی, زمانہ گزرا, صدیاں گزر گئی, بڑا زمانہ ہوا, یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اپنی عمر کا 53واں سال گزارا. جب آپ 53ویں سال میں تھے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا دیدار کرانے کے لیے معراج پر بلایا.
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پر گئے، مکے سے نکلے آپ بیت المقدس پہنچے، فلسطین پہنچے، وہاں سے پھر آپ آسمان کی طرف گئے، آسمان پر گئے، وہاں سے پھر آپ سدرہ پہنچے، سدرہ آپ گئے، یہاں پہ ساتھ ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام بھی تھے، ساتھ ساتھ ہر چیز کو وہ دکھا رہے تھے، جنت بھی دکھائی گئی، سب چیز انہوں نے دیکھا ساتھ ساتھ۔ اس کے بعد سدرہ پہ جو پہنچے تو اللہ کے رسول آگے بڑھ گئے، جب اللہ کے رسول آگے بڑھے تو آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا جبریل ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت جبریل سے پوچھا کیا بات ہے بھئی آپ آئیے نا، کیوں نہیں چل رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا حضور میری حد یہیں تک ہے، میری حد یہیں تک ہے، اگر میں اس سے ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا اچھا یہ مسئلہ ہے، جبریل تمہاری کوئی حاجت ہے، تمہیں کچھ کہنا ہے تو مجھ سے کہو، میں اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ، کیا بات۔ آج اپنے دادا صدیوں کا، بالکل ماشاءاللہ عزیزہ فاطمہ بیٹائی مبارک، بہت مبارک۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اچھا جبریل تمہیں کچھ کہنا ہے، تمہاری کوئی حاجت ہے، اگر کچھ کہنا مجھ سے کہو، میں اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ کیا بات۔ عزیزان محترم یاد آیا بہت صدیوں پہلے یہی سوال پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جناب ابراہیم علیہ السلام سے حضرت جبریل نے کہا تھا اگر آپ کو کچھ کہنا ہے مجھ سے کہہ دیں، میں اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ آج وہی سوال پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی جبریل سے کر رہے ہیں، جبریل کچھ کہنا ہے مجھ سے کہہ دو، میں اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مرحبا۔ ذرا سدرہ والے سے پوچھنا، ذرا سدرہ والے سے پوچھنا یہ مقام مصطفی ہے کیا جہاں جبرائیل کے پر جلیں، وہ مقام ایسی مثال ہے، کیا بات، وہ مقام ایسی مثال ہے، وہ مقام ایسی مثال ہے۔ اور وہ خدا کے نور کو دیکھ کر، وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی زمین والوں میں آ گئے۔ اللہ کے رسول نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی زمین والوں میں آ گئے۔ سرے عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے، سرے عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے۔ آخری شعر آپ سب کی طرف سے پڑھتا ہوں، جو عطا پہ روز خطا کرے، عطا کہتے ہیں دینے کو جو اللہ دیتا ہے، خطا کہتے ہیں غلطی کو دینے کے باوجود بھی خطا کرتے ہیں، جو عطا پہ روز خطا کرے، جو خطا پہ روز عطا کرے، جو عطا پہ روز خطا کرے، جو عطا پہ روز خطا کرے، جو خطا پہ روز عطا کرے، میرے پاس تیری مثال ہے، تیرے پاس میری مثال ہے۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے اسی کریم رسول کی بارگاہ میں ایک بار اور محبتوں کا خراج پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا و نبینا و کریم بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیز ساتھیوں، اگر آپ میں سے جو لوگ اردو کا اخبار انقلاب پڑھتے ہیں، پڑھا ہوگا جو لوگ اردو جانتے ہیں، تو انقلاب کا جو نیوز پیپر آتا ہے اسی انقلاب کا پہلا پیج ہوتا ہے، اور انقلاب جہاں لکھا ہوتا ہے اس کے ٹھیک اوپر ایک علامہ اقبال کا ایک شعر لکھا ہوا ہے، قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف، قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی، قوم کی زندگی، کسی بھی قوم کی زندگی، کسی بھی کمیونٹی کی زندگی اس کی سوچ پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ جیسی سوچ ہوگی قوم اس طرف ہی جائے گی۔ اگر سوچ عروج کی ہے، آگے بڑھنے کی ہے، آگے بڑھنے کی ہے، پھر اس قوم میں آگے بڑھے وہ قوم آگے بڑھتی جائے گی، اور اگر سوچ آگے بڑھنے کی نہیں ہے پھر وہ قوم آگے نہیں بڑھ پائے گی۔ تو میں چاہتا ہوں اسی بات پر سوچ کے حوالے سے آپ سے کچھ باتیں کروں۔ عزیز ساتھیوں، ایک شخص تھا، ایک کسان آدمی تھا، ہم سب لوگ کسانی لوگ ہیں، کسان سے شروعات کرتا ہوں۔ کسان آدمی تھا، اس کے کھیت میں ایک سانپ رہتا تھا اور ایک چوہا رہتا تھا، ایک سانپ اور ایک چوہا رہتا تھا۔ تو ایک دن وہ اپنے کھیت میں گیا اور اپنی فصل کو دیکھنے کے لیے اپنی فصل کو دیکھ رہا تھا۔ فصل ذرا بڑی تھی، تو سانپ آتا ہے اور اس کے پیروں میں کاٹ لیتا ہے۔ سانپ آیا اور اس کے پیروں میں کاٹ کے چلا گیا۔
جب کسان کو محسوس ہوا کہ مجھے کسی چیز نے کاٹا ہے تو وہ پھر نیچے دیکھتا ہے، آس پاس نظر دوڑاتا ہے تو اس کو چوہا دکھائی دیتا ہے، اس کو چوہا دکھائی دیتا ہے۔ وہ کہتا اچھا چوہا ہے، چوہے کاٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں، چوہے کے کاٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوا۔ اس نے اپنا کام کیا اور گیا۔ اللہ کا کرنے دیکھیں عزیزان محترم، اس بندے کو کچھ نہیں ہوا، اس بندے کو کچھ نہیں ہوا۔ کاٹا سانپ نے تھا لیکن اس کو لگا کہ نہیں مجھے چوہے نے کاٹا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوا، بڑھیا سا۔ ایسی طریقے سے وقت گزرتا رہا۔ ایک بار پھر ایک واقعہ ہے کہ وہ اپنے کھیت میں آیا اور چوہے کو سانپ دوڑا رہا تھا، چوہے کو سانپ دوڑا رہا تھا تو چوہا آگے آگے، سانپ پیچھے۔ ادھر سے کسان اپنے فصلوں کو دیکھ رہا تھا تو چوہا دوڑ رہا ہے اور دوڑتے دوڑتے کسان کا پیر سامنے پڑتا ہے، وہ چوہا جو ہے کسان کے پیر میں کاٹتا اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ کسان کو لگتا ہے مجھے کسی چیز نے کاٹا ہے، وہ آس پاس نظر دوڑاتا ہے تو اس کو سامنے سانپ نظر آتا ہے۔ جیسے اس نے سانپ کو دیکھا، جیسے سانپ کو اس نے دیکھا، وہ چلانے لگا ہائے مجھے سانپ نے کاٹ لیا، ہائے مجھے سانپ نے کاٹ لیا، ہائے مجھے سانپ نے کاٹ لیا۔ جتنے آس پاس کے لوگ تھے دوڑتے ہوئے آئے، اس کو پھر ہاسپٹل میں لے گئے اور عزیزان محترم 3 دنوں کے بعد وہ آدمی مر گیا۔ یہاں پہ سوچنے والی بات یہ اور سوال یہ ہے کہ وہ آدمی مرا کیوں؟ کیا سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے؟ اس نے تو بہت پہلے کاٹا تھا، کچھ ہوا نہیں۔ کیا چوہے کے کاٹنے کی وجہ سے مرا یا اس وجہ سے مرا، اس سوچ کی وجہ سے، اس غلط فہمی کی وجہ سے کہ مجھے سانپ نے کاٹا ہے، مجھے سانپ نے کاٹا ہے، اس غلط فہمی نے، اس غلط سوچ نے اس کی جان لے لی۔ عزیزان محترم، زندگی، سوچ کا ہماری زندگی میں بڑا فرق پڑتا ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا واقعہ ہے۔ حضرت خالد ابن ولید جنہیں اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے، بڑی جنگیں لڑی ہیں اور ان کے بارے میں یہ تھا کہ جس جنگ میں وہ ہوا کرتے تھے سب لوگ یہ مانتے تھے کہ یہ لیڈ کر رہے ہیں، حضرت خالد ابن ولید جنگ میں ہیں، پھر ہم جنگ ہار نہیں سکتے، اتنا بھروسہ تھا ان کی قیادت پر، ان کی سپہ سالاری پر۔ ایک بار کا واقعہ یوں ہوا کہ وہ شام میں تھے اور عراق سے ان کے پاس خط آیا کہ آپ کو وہاں پہ پہنچنا ہے، وہاں پہ مسلمان تعداد میں کم ہیں تو آپ کو ان کی ہیلپ کرنی ہے۔ حضرت خالد ابن ولید شام کی جنگ کو ختم کرتے ہیں اور آپ کو وہاں پہ جلد سے جلد پہنچنا ہوتا ہے۔ اب وہاں پہ جلد سے جلد پہنچنا ہے تو آپ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ہر فوج کے ساتھ کچھ نہ کچھ راستوں کے ایکسپرٹ ہوتے تھے جو راستے جانا کرتے تھے، جن کے پاس بڑی معلومات رہتی تھی۔ تو آپ نے ان کو بلایا اور کہا مجھے جلد سے جلد عراق پہنچنا ہے، جو بہتر راستہ وہ ہمیں بتائیے۔ ایک نے کہا حضور والا 2 راستہ ہے۔ کہا کون کون سا؟ کہا ایک ہے بہت بڑھیا ہے، بڑا اچھا راستہ ہے لیکن ذرا لمبا ہے۔ آپ نے پوچھا دوسرا؟ کہا دوسرا والا بڑا آسان ہے، راتوں رات آپ پہنچ سکتے ہیں لیکن وہ راستہ بڑا خطرناک ہے۔ حضرت خالد نے کہا ٹھیک ہے ہم اسی راستے سے جائیں گے، چھوٹا ہے۔ اس نے کہا حضور پوری بات تو سن لیں، وہ جو راستہ ہے بڑا خطرناک ہے اور وہاں پہ جنات رہتے ہیں، دیوی دیوتا رہتے ہیں، بھوت پریت رہتے ہیں۔ اس راستے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو بھی ادھر سے گزرا ہے کبھی بچ کے نہیں نکل پایا ہے، کبھی بچ کے نکل نہیں پایا ہے، کبھی بچ کے نکل نہیں پایا ہے۔ حضرت خالد کہتے ہیں جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ آپ اپنی فوج کو حکم دیتے ہیں چلنے کا اور فوج چلنے لگتی ہے۔ دوسرے دن صبح ادھر مسلمانوں کی اور کافروں کی جنگ ہو رہی، بت پرست تھے ان سے جنگ ہو رہی تھی۔ جنگ ہو رہی ہے تو جنگ ہوتے ہوتے ابھی اس راستے کی طرف سے جہاں سے کوئی نہیں آتا تھا، جدھر بڑا ڈر رہتا تھا لوگوں کا، ادھر سے دھول اڑتی دکھائی دیتی ہے۔ تو جتنے لوگ لڑنے والے تھے سب لوگ جنگ روک کر، تلواریں روک کر اس طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ سب کو لگتا تھا ادھر بھوت رہتے ہیں، پریت رہتے ہیں، تو سب کو لگا کہیں ایسا نہیں بھوت لوگ ہم سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ پریت لوگ لڑنے کے لیے تو نہیں آ رہے ہیں۔ تو سب لوگ جو ہے جنگ روک کر ادھر دیکھنے لگے۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے اللہ اکبر کی صدا آئی۔ جب اللہ اکبر کی صدا آنے لگی تو مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کی فوج ہے۔ اور پھر عزیزان محترم حضرت خالد ابن ولید اس طرف سے نکل کر آتے ہیں اور جتنے لوگ آپ کے ساتھ شام سے چلے تھے وہ پورے کے پورے لوگ عراق میں آپ کے ساتھ موجود رہتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ بالکل بالکل۔ جب ان بت پرستوں نے، کافروں نے دیکھا کہ ارے یہ مسلمان اس راستے سے بچ کے آ گئے، سب نے بغیر جنگ لڑے ہوئے بھاگنا شروع کر دیا۔ کیا کہیں؟ اور لڑے نہیں اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ بعد میں کسی نے ان سے پوچھا
کہ عجیب آدمی ہو تم لوگ، جو فوج مسلمانوں کی مدد کے لیے آئی تھی، دونوں کو اگر ملا دیا جاتا پھر بھی تمہاری تعداد سے کم تھی. تم زیادہ تھے تعداد میں، تمہارے پاس تلواریں اچھی تھی، ہر چیز اچھا تھا، لیکن پھر بھی تم لوگ بغیر لڑے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا ارے کیسی بات کرتے ہو، وہ عجیب لوگ ہیں، اس راستے سے نکل کے آ گئے جس راستے سے کوئی نہیں نکل کے آیا. اور کسی نے حضرت خالد بن ولید سے پوچھا حضور والا آپ نے وہ راستہ کیوں اختیار کیا جبکہ اس راستے سے کوئی نہیں گزرا تھا؟ آپ کیوں ادھر سے گزرے؟ آپ کیوں ادھر سے آئے؟ کچھ ہو جاتا تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں، یہ ہم سب کے لیے بڑا لیسن ہے. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں، حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. بے شک بے شک. ہر طاقت، ہر پاور صرف اللہ کو ہے. ہر طاقتور انسان، دنیا کی ہر طاقتور سے طاقتور چیز اللہ کی طاقت کے آگے چھوٹی. ہم اللہ کے لڑتے ہیں، ہم اللہ کے راستے میں نکلے تھے، ہمیں پورا یقین تھا ہم اپنے منزل تک پہنچ جائیں گے. عزیزان محترم، وہ اپنے یقین کی وجہ سے اس راستے سے نکل آئے جہاں سے کوئی نہیں نکل پایا تھا، اور محض اس غلط فہمی کی وجہ سے کہ جو اس راستے سے جاتا ہے بچ کے آ گیا، اس کا مطلب عجیب لوگ ہیں. اور کافروں نے پھر جنگ بغیر لڑے ہوئے جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے. تو یقین اور آپ کی سوچ یہ بڑی میٹر کرتی ہے. حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینے سے ہجرت کرتے ہیں تو پورے عرب میں یہ منادی کرا دی جاتی ہے کہ جو بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے گا اس کو اونٹ ملیں گے، 100 اونٹ، اور لال رنگ کے 100 اونٹ. ایک نارمل جو اونٹ ہوتے تھے ان کی اتنی قیمت نہیں تھی، لیکن جو لال رنگ کے اونٹ ہوتے تھے ان کی بڑی قیمت ہوا کرتی تھی. تو یہ اعلان کرا دیا گیا تھا کہ جو بھی حضور کو پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ ملیں گے. اب ہر کوئی بندہ، ہر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا اور ڈھونڈ ہی رہا تھا. حضرت سراقہ کو حضور مل جاتے ہیں. اچھا، حضرت سراقہ حضور کے بڑی قریب پہنچنے والے ہی ہوتے ہیں، بس حضور کو پکڑ ہی لیں گے. حضرت ابوبکر حضور سے کہتے ہیں حضور والا یہ تو ہمیں پکڑ لیں گے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابوبکر غم مت کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں اور حضرت سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھنس جاتا ہے اور وہ گر جاتے ہیں. پھر وہ حضور سے معافی مانگتے ہیں، مجھے معاف کر دیں. حضور ان کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر وہ صحیح، ان کا گھوڑا صحیح ہوتا ہے. پھر وہ گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں، پھر حضور کا پیچھا کرتے ہیں. 2-3 بار ایسا انہوں نے کیا کہ وہ گھوڑے سے گرے، انہوں نے حضور سے معافی مانگی، لیکن پھر حضور کا پیچھا کرنا شروع کر دیا. جب 2-3 بار ایسا ہوا تو ان کو لگ گیا نہیں یہ عام بندہ نہیں ہے، یہ بندہ عام نہیں ہے. تو انہوں نے حضور سے کہا حضور اب فائنلی معاف کر دیں، اب میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا. اللہ کے رسول نے پھر معاف کر دیا. جب حضرت سراقہ نے حضور سے معافی مل گئی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ لکھت میں مجھے دیں، لکھ کر کے مجھے دیں کہ آپ مجھے معاف کر رہے ہیں، مجھے لکھ کر کے دیں کہ آپ مجھے معاف کر رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھ کر کے دیا کہ میں نے تمہیں معاف کیا. اس کے بعد جب حضرت سراقہ جانے لگے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا سراقہ وہ دن بڑا اچھا دن ہوگا جب تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک ایمان نہیں لائے ہیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں سراقہ وہ دن کتنا اچھا دن ہوگا کہ جب تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے. یہ خیر بات ہوئی، حضرت سراقہ واپس آ جاتے ہیں. پھر 7 سالوں کے بعد جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا تو حضرت سراقہ وہ اپنا کاغذ کا ٹکڑا لے کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ نے مجھے معافی دے دی ہے، مجھے معاف کر دیجئے. حضور نے پھر انہیں معاف کیا اور اس وقت وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اس وقت وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. خیر حضور کے بعد کئی جنگوں میں وہ شریک رہے. ایک بار وہ بڑے بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہوئے کہ ان کے ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ حضور جو وصیت کرنی ہے کر دیجئے، آپ کے بچنے کا کوئی چانس نہیں، جو کرنا ہے کر دیں، وصیت کر دیجئے، جو کچھ کہنا کر دیجئے، اب آپ کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. حضرت سراقہ کمزور آواز میں، بہت کمزور آواز میں ہانپتے ہوئے کانپتے ہوئے کہتے ہیں کیا تم کو ایسا لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا؟ کیا تم کو ایسا لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا؟ ارے ابھی میرے ہاتھوں نے تو کسرا کے کنگن نہیں پہنے. کیا بات ہے، بہت بے شک بے شک. ابھی میرے ہاتھوں نے کسرا کے کنگن نہیں پہنے ہیں، میرے ہاتھوں نے کسرا کے کنگن نہیں پہنے ہیں.
میں مرنے والا نہیں ہوں. اور عزیزان محترم ان کا یہی یقین کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا ہے کہ میں کسریٰ کے کنگن پہنوں گا. ان کو اس بات پر یقین تھا اور اس یقین کی وجہ سے وہ موت کے منہ سے پھر واپس بچ کے آ جاتے ہیں اور وہ زندہ رہتے ہیں. پھر 17 ہجری میں جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا تو کسریٰ کا کنگن منگایا گیا اور ان کے ہاتھوں میں پہنایا گیا. اس کے بعد ان کا انتقال ہوا. بے شک. عزیز ساتھیوں میں آپ سب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہماری زندگیوں ہماری سوچ بڑی اہم ہے اور سوچ کے بعد اس پر یقین بڑا اہم ہے. یہ تو انسان کچھ نہ کچھ ضرور سوچتا رہتا ہے لیکن کچھ چیزوں کو وہ سوچ لیتا ہے اور پھر اس پر یقین کر لیتا ہے اور پھر جب اس پر اس طرح کا یقین کرتا ہے حضرت سراقہ جیسا کہ میں ان چیزوں کو کر لوں گا پھر وہ چیز ہو جاتی ہے. عزیزان محترم یہ صرف واقعات نہیں واقعات جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ان واقعات کو جب سائنس پڑھتی ہے پھر وہ یہ کہتی ہے کہ اصل میں جو ہم سوچتے ہیں جو ہو جاتا ہے نا اس کے پیچھے ریزن ہے اور ریزن یہ کہ یہاں پہ ایک لا پایا جاتا ہے یہاں پہ لا پایا جاتا ہے. اس لا کی وجہ سے چیزیں ہوتی ہیں. ان سے پوچھا جاتا ہے یہ لا کیا ہے وہ کہتے ہیں یہاں پہ لا آف اٹریکشن پایا جاتا ہے. جب ہم کسی چیز کو سوچتے ہیں اور اس پر یقین کرتے ہیں تو پھر وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ لا آف اٹریکشن ہے. لا آف اٹریکشن کیا ہے کہ جو چیز آپ سوچتے ہیں وہ ایک دن حقیقت کا روپ لے لیتی ہے وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اس لا آف اٹریکشن کی وجہ سے آپ جو بھی سوچتے ہیں وہ چیز آپ کی زندگیوں میں ہو جاتی ہے. اس لئے ہماری سوچ بڑی میٹر کرتی ہے. اگر آپ نے اور ہم نے صرف یہ سوچ لیا کہ نہیں کھانا ہے کمانا ہے بچے ہو گئے شادی ہو ختم پھر آپ کی زندگی یہیں پہ ختم ہوگی. لیکن اگر آپ کو یہ سوچنا ہے کہ نہیں ہمیں کچھ آگے بڑھنا ہے ہمیں آگے کرنا ہے اور بہت آگے جانا ہے تو پھر عزیزان محترم یہ سوچ آپ کو آگے فائدہ لے جائے گی. عزیزان محترم سائنس کہتے ہیں یہاں پہ لا آف اٹریکشن ہے. میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ رہا تھا علماء کرام کے توجہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام میں اپنے بندوں سے کہتا ہے وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ سعی کرتا ہے. انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ سعی کرتا ہے. سعی کا کیا مطلب؟ سعی کا اگر چھوٹا سا مطلب لیا جائے تو ہوتا ہے کوشش کرنا. یعنی انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے. جب حضرت اسماعیل کو پیاس لگی تھی تو ان کی والدہ حضرت ہاجرہ صفا پر اور مروہ پر دوڑ رہی تھی. صفا مروہ جو پہاڑی ہے جن لوگوں نے حج کیا ہے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی اس سنت کو ادا کیا جاتا ہے کہ حاجی جاتا اور صفا مروہ کے درمیان دوڑتا ہے. تو اس دوڑنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سعی کہا ہے. یعنی کہ اگر آپ کسی چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور پڑ جاتے ہیں پھر وہ چیز ہو جاتی ہے. بالکل عزیزان محترم اگر میرے والد مجھ سے یہ بات کہیں تو شاید میں یہ بات نہ مانوں. اگر کوئی اور مجھ سے کہے میرے اساتذہ مجھ سے بات کہیں تو شاید میں نہ مانوں. لیکن جس رب کو میں مانتا ہوں جس رب کی بارگاہ میں سجدے کرتا ہوں اور سجدے میں جا کے یہ کہتا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ مولا تو سب سے بڑا ہے. اس رب کا کہنا ہے کہ بندے کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. بالکل جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اب آپ پر ہے آپ کیا چاہتے ہیں آپ کیا بننا چاہتے ہیں آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اقبال کہتے ہیں ہم تو مائل باکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. بے شک ہم تو مائل باکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں. بے شک راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں. ڈھونڈنے والوں کو ہم شان کئی دیتے ہیں جس کے اندر قابلیت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑا عطا فرماتا ہے. بس وہ شان ہونی چاہیے وہ للک ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک دوسرے آیت میں فرماتا ہے لا تہنوا ولا تحزنوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. اے میرے بندوں گھبراؤ نہیں پریشان مت ہو. تم ہی اونچے رہو گے تم ہی غالب رہو گے تم ہی کامیابی حاصل کرو گے اگر تم مومن ہو. بالکل اگر تم مومن ہو اگر تم مومن ہو تمہیں کامیابی ملے گی. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عزیزان محترم اگر ہم اور آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اس کی ذات پر امید کرتے ہیں پھر ہم سے جتنا بن سکتا ہے ہم اس کے لیے کوشش کریں پھر وہ چیز ہماری زندگیوں میں ضرور ہوگی. یہاں پہ ینگستان زیادہ بیٹھا ہے ہمارے ملک کا ہماری قوم کا مستقبل بیٹھا ہے.
میں ان سے کہنا چاہتا ہوں ہمارے جو بزرگ تھے ان کو جتنی پاریاں کھیلنی تھی جو اننگ ان کو کھیلنی تھی وہ کھیل چکے ہیں، لیکن ابھی گیم ہمارے ہاتھ میں ہے، کنٹرول ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جب میں پڑھتا تھا آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے بھیا مجھ سے کہا کرتے تھے یہ جو 10 سال ہے نا 10 سال اگر اس کو اچھے سے گزارتے ہیں تو آنے والا جو 30-40 سال کی جو عمر ہوگی وہ بڑی اچھی ہوگی، لیکن یہ جو 10 سال ہیں اگر آپ نے یہ مشکل عیش مستی کے ساتھ گزار دیا تو آنے والی جو عمر ہے، آنے والی جو زندگی ہے وہ بڑی مشکل ہوگی۔ ہمارے نوجوان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کو کرنے کا وقت ہوتا ہے، کچھ کرنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ کچھ نہیں کرتا، دنیا میں پڑ جاتا ہے، دنیا کی جو چیزیں اس میں پڑ جاتا ہے، دنیا کے شوق میں لگ جاتا ہے، اور اس کے بعد جب عمر چلی جاتی ہے پھر افسوس کرتا ہے شاید میں نے یہ کیا ہوتا، شاید میں یہ کر لیتا، شاید میں یہ کر لیتا۔ عزیزان محترم یاد رکھیے دنیا کا سب سے مایوس جملہ یہ ہے کاش میں نے یہ کیا ہوتا، بالکل کاش میں نے یہ کیا ہوتا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، جہاں سے آپ کو احساس ہو گیا وہاں سے اپنی زندگی کی شروعات کریں۔ اللہ اپنے پاک کلام میں کہتا ہے بندے کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ جہاں سے بھی اپنی شروعات کرتے ہیں آپ کو وہاں پہ کامیابی ملیں گی۔ عزیزان محترم میں نے جو باتیں کی ہیں کہ سوچ ہماری زندگی میں بڑی اہم ہے، سوچ بڑی اہم ہے، یہ بڑی اہم ہے، ہماری زندگی اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم جس کے نام کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں ان کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے عرب والوں کی سوچ کو بدلا تھا، بے شک انہوں نے عرب والوں کی سوچ کو بدلا تھا۔ ایک صحابی آئے اسلام انہوں نے قبول کیا تھا، نئے تھے، جب اسلام نہیں لائے تھے تو بہت زنا کرتے تھے، زنا بڑا گناہ ہے، وہ بہت کرتے تھے، لیکن اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے تو چھوڑ دیا۔ لیکن چونکہ عادت تھی، انسان جس چیز کا عادی ہو جاتا ہے وہ چیز کو بار بار پریشان کرتی، تو بڑا کنٹرول کیا، کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، حضور کے پاس ہے اور کہا یا رسول اللہ آپ سے ایک بات کہنی۔ آقا نے کہا کہیے۔ کہا یا رسول اللہ مجھے نا زنا کی اجازت دے دیں، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ سوچے حضور نے کیا جواب دیا ہوگا وہ میں آنے والے وقت میں بتاتا ہوں، لیکن اگر ہم اور آپ ہوتے ہیں، ہمارے جو بڑے لوگ ہیں، اگر کوئی ہمارا چھوٹا بچہ ہم سے کچھ ایسی بات کے لیے کہتا ہے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا؟ ہم اس کو تھپڑ ماریں گے، اس کو ڈانٹیں گے، ہم میں سے ہر شخص یہی کرتا ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی